الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء اور ادا کرو دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلہ خوش دلی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ اور اگر وہ خوش کر لیں تمہارے لیے دل کو کسی چیز سے منہ نفساً اس میں سے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا تو پھر تم اس کو کھاؤ خوشگوار طریقے سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، درس کی ان آیات میں جو پہلے بھی گزری یتیموں کے حقوق کا تذکرہ تھا، اور آج کی اس آیت میں زمانہ جاہلیت میں عرب میں عورت کے مہر کے متعلق جو ظلم ہوتے تھے ان کا تذکرہ ہے اور ان کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ مثلا ایک یہ ظلم ہوتا تھا کہ مہر اصل میں اس خاتون کا حق ہے جس کا نکاح ہوا، لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کا جو ولی ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہے، چاہے اس کا چچا ہے، کوئی بھی ہے، وہ مہر وصول کرتا تھا اور آگے اس لڑکی کو مہر نہیں دیا جاتا، اور اس کے بعد وہ مہر اپنے استعمال میں وہ لے آتے تھے اور وہ وصول کرتے تھے۔ اس ظلم کا سد باب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ کہ عورتوں کا مہر انہی کو دو۔ شوہر کو خطاب کر دیا کہ تو جو مہر دے رہا ہے اپنی بیوی کو دے، نہ کہ دوسرے ولی کو دے دے، دوسرے آدمی کو نہ دے، اس کو دے، کیوں؟ حق اس عورت کا ہے، جب اس کا حق ہے تو اسی کو مہر دے دے۔ اور اس کے اولیاء جو اس کا ولی تھا اس کو بھی خطاب ہو گیا کہ اس کا مہر تو نے لیا ہے تو پھر حق اس عورت کا ہے، اس کے حوالے کر مہر، اس کی اجازت کے بغیر تو اپنے استعمال میں کیوں لاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو اپنے تصرف میں کیوں لاتا ہے؟ یہ مال اس عورت کا ہے، لہٰذا اس کا حق یہی ہے کہ تو اس کا مال اس کے حوالے کر دے اور وہ خود خرچ کرے جس طرح اس کا دل چاہے اسے خرچ کرے۔ ایک تو یہ دوسرا طریقہ کیا تھا اور دوسرا ظلم کیا تھا؟ دوسرا ظلم وہاں پر یہ تھا کہ شوہر مہر نہیں دیتا تھا بیوی کو، اور کبھی کبھار جب مہر دینا پڑتا تو بڑی تلخی کے ساتھ لے دے کر کے اور بہت ہی زیادہ آپس میں جھگڑا لڑائی کر کے دینا پڑتا، اور یہ اس کو تاوان سمجھ کر دیتا تھا۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ آگے جملہ فرما دیا نحلہ۔ نحلہ کا معنی ہے کہ تم مہر دو، عورت کا حق ہے، لیکن خوش دلی سے دو۔ یہ کیا بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے تلخی کر کے دینا اور پھر جو ہے تاوان سمجھ کر دینا؟ نہ، یہ اس کا حق ہے، لہٰذا اس کو دیا جائے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جیسے یہ مہر عورت کا حق ہے، اور کہتے ہوتے ہیں کہ جی مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے۔ معجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی دے دینا۔ غیر معجل کا معنی ہے بعد، عند طلب، جب طلب کرے گی دیا جائے گا۔ بہرحال یہ اس عورت کا حق ہے۔ اگر ایک آدمی شوہر مر جاتا ہے اور مہر ادا نہیں کیا ہوتا تو وہ اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے، جیسے باقی قرض ہیں یہ بھی اس کے ذمہ قرض ہے۔ لہٰذا یہ مر گیا، اگر اس کی میراث بعد میں تقسیم ہوگی، سب سے پہلے جب آدمی اگر مر جائے تو اس کے ترکے میں سے اور اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اور کفن دفن کے بعد اس پر جو لوگوں کا قرض ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور وصیت پھر نافذ ہوتی ہے اس کے بعد۔ اب قرض میں
بیوی کا مہر بھی اس کے ذمہ قرض اگر ہے تو وہ قرض ہی ہوگا، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، لہٰذا اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاتا، پہلے قرض ادا کیا جائے گا پھر نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، تو لہٰذا یہ قرض ہوتا ہے اور یہ ادا۔ اور جب قرض ادا ہو جائے گا اس کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے وہ نافذ ہوگی، اور اس کے بعد جو بچ گیا تو پھر یہ آگے وراثت میں تقسیم ہوگا ورثاء کے اندر۔ تو یہ دو چیزیں جو پائی جاتی تھی ان کی تردید کی گئی۔ اور ایک تیسری چیز بھی تھی، اور تیسرا ظلم کیا تھا؟ بیوی سے زبردستی مار معاف کروا دیتے تھے۔ اب وہ رہ رہے ہیں، اسے کہتا ہے تو معاف کر، اب وہ اگر کہتی ہے میں نہیں کرتی ہوں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ گھر جہنم بن گیا۔ اب وہ مجبور ہو کر کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، یہ حقیقت میں معاف نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر بیوی سے معاف بھی کروائے مہر، وہ مہر معاف نہیں ہوتا، وہ اس کے ذمہ ہے، لہٰذا وہ تو کب معاف ہوگا؟ قرآن نے ذکر کر دیا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں وہ دلی طور پر، وہ خوشی سے اگر وہ معاف کرے اپنی مرضی سے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں مار دے دیا جائے، وہ واپس کر دیتی ہے، کہتی ہے آپ لے لیں جی میں معاف کر دیتی ہوں، پھر بات ہے۔ اگر وہ خوشی سے معاف کر دے تو پھر فرمایا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اس کو استعمال کر سکتے ہو، مزے کے ساتھ استعمال کرو، ورنہ یہ کہ زبردستی اس سے معاف کروایا جائے، زبردستی معاف کروانے سے کبھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ ظلم زمانہ جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی یہی سلسلہ ہے، آج بھی یہی کیفیت ہے اور یہی سلسلہ آج بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں دوسرے کا مال تو بغیر اس کی رضامندی کے جائز ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی آدمی کا مال نہیں ہے حلال اور جائز دوسرے کے استعمال کے لیے جب تک کہ وہ طیب نفس سے یعنی دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ نہ ادا کرے، اس طرح وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو دیا جاتا ہے مال تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بھی تمہیں دیا جائے تو اس طرح گویا اس ظلم کا تدارک اس وقت بھی تھا اور اب بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، پہلی بات یہ فرمائی عورتوں کو ان کا مہر دے دو، صدقات۔ قرآن کی عظمت اس سے دیکھیے، فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ زبر زیر اور پیش کے فرق سے بھی معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ صدقات کہا گیا مہر کو، ایک ہے صدقہ، صدقہ وہ صدقہ آتا ہے جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اور اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، سواد کی بھی زبر دال کی بھی زبر، صدقہ تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ جو ہوتا ہے بری موت سے بچاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غضب کو سب سے جلدی ٹھنڈا کرنے والا صدقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے صدقہ، عام طور پر کئی لوگ کہتے ہیں صدقہ، نا اصل لفظ ہے صدقہ۔ اور دوسرا جو صدقہ ہے دال کے سکون کے ساتھ صدقہ جو کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی سختی کا آتا ہے، سخت ہو جانا، اور یہ سختی کے معنی میں آتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے صدقہ، اب دال کے زبر کے ساتھ صدقہ وہ صدقہ کرنا، دال کے سکون کے ساتھ صدقہ سختی اس کا معنی ہے، اور دال کی پیش کے ساتھ صدقہ یہ اس سے مراد مہر ہے۔ صدقات جمع ہے صدقہ کی مہر، اور اس میں سچائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کو اسی لیے صدقہ کہا جاتا ہے مہر کو کہ جب شوہر بیوی کا مہر دے رہا ہے تو شوہر کی سچائی اس مہر کے ذریعے بیوی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کا میلان بیوی کے ساتھ سچا میلان ہے، اس سے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب مہر جو مقرر کیا جاتا ہے تو مہر کتنا مقرر ہونا چاہیے؟ تو آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اتنا خرچہ کیا جاتا ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں شریعت کے مطابق مہر رکھ دو جی، شریعت کے مطابق رکھ دو۔ ادھر نہیں دیکھ رہا ہے کہ کھانا جو ہے وہ 4 ڈشیں 5 ڈشیں کھانے کی لگا رہا ہے، کئی لاکھ روپے لگا رہا ہے، اور یہاں مظلوم صرف یہ ہے مہر۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے مہر کی کم سے کم مقدار مقرر ہے احناف کے نزدیک، اور وہ کیا ہے 10 درہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا مہر لیقل من 10 دراہم،
10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ اور مہر یہ گویا ایک بدل ہے، جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے، 10 درہم کے برابر چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، 10 درہم سے کم کی چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اس طرح مہر بھی 10 درہم سے کم نہیں ہوتا۔ اور 10 درہم کی مقدار کتنی ہے؟ تو 10 درہم کی 1 درہم اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ گویا وزن کے اعتبار سے 3 ماشا 1 رتی کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس طرح 10 درہم کی مقدار کیا بنے گی؟ یہ 31.5 ماشے چاندی ہوگی، یعنی 2 تولے اور 7 ماشے چاندی، یہ 10 درہم کی مقدار ہے۔ تو آج کے زمانے میں اندازہ لگا دیا جائے 2 تولے اور 7 ماشے چاندی کی کیا قیمت بن رہی ہے۔ جو قیمت اس کی بن رہی ہے اس سے کم اگر مہر رکھتے ہیں کم نہیں ہوگا مہر۔ اگر جو قیمت 15,000 بن رہی ہے تو 10,000 مہر نہیں ہوگا، اگر وہ قیمت 12,000 بن رہی ہے 10,000 مہر نہیں ہوگا۔ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کیا اس کا ریٹ ہے، لہٰذا اسی کے اعتبار سے اس سے کم مہر نہیں ہوگا، لہٰذا مہر۔ اور مہر میں بھی کیا خیال رکھا جائے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، شریعت نے اس کی حد مقرر نہیں کی ہے۔ کم سے کم تو مقرر ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، اس کی حد مقرر نہیں کی، لیکن بہت زیادہ مہر نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ہاں جی کیا مہر ہے۔ ایک جگہ میں کراچی میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا، جی مہر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 10 لاکھ ہے۔ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، 10 لاکھ ہے کہا۔ تو جب کہا تو وہ دولہے نے کہا نہیں جی 10 کیا ہے، 20 لاکھ رکھ لو۔ اب انہوں نے کہا 20 لاکھ رکھ لو۔ 20 لاکھ، میں نے کہا سوچ کر بات کر، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا 20 لاکھ ہے، کوئی بات نہیں۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا طلاق ہو گئی۔ اب 1 مہینے کے طلاق ہوگی تو اب یہ 20 لاکھ مہر تو دینا پڑے گا، اس کے ذمہ قرض ہے۔ اس چیز کو بھی رکھا جائے، ہمیشہ مہر میں خیال رکھا جائے کہ کتنا ایک آدمی ادا کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے جتنا اتنا کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کی آمدن جو ہے وہ 15,000 20,000 ہے، اس کا مہر مقرر کروا دیتے ہو آپ 5 لاکھ، وہ کہاں سے دے گا بیچارہ؟ لہٰذا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا لا تغالوا فی الصدقات، مہر زیادہ نہ رکھا کرو، بہت کم بھی نہ رکھو اور بہت زیادہ بھی نہ رکھو، درمیانے رکھا جائے مہر جو ادا کر دیا جائے۔ اگر مہر زیادہ رکھنے میں عزت ہوتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا مہر زیادہ ہوتا سب سے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا تھا؟ ان کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی تمام ازواج کے مہر جو مقرر کیے 500 درہم تھے۔ مہر کا زیادہ ہونا یہ عظمت کی اور عزت کی علامت نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہاں صرف آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ میں تھی، ان کا وہاں نکاح ہوا اور حضرت ام حبیبہ کا مہر 4,000 درہم مقرر کیا گیا اور وہ نجاشی بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے وہ ادا کر دیا مہر، ورنہ آپ کی تمام ازواج کا مہر جو ہوا، آپ کی امہات المومنین جو ہماری، ان کا مہر جو ہوا وہ کیا تھا؟ 500 درہم تھا۔ اور حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا جو مہر ہوا تو وہ 500 درہم مہر تھا۔ تو لہٰذا اس لیے مہر میں اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور نکاح کے اندر رکن جو ہے وہ کیا؟ ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب اور قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، مہر کی نفی کر دی جائے، مہر کوئی نہیں، پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر کا ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پھر مہر مقرر ہوگا۔ کہا جی مہر نہیں ہے تو نہ کہنے سے نہیں ہوگا، مہر ضرور ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ مہر مثل کا کیا معنی؟ اس لڑکی کی جو رشتہ دار بہنیں ہیں یا اس کی اور خاندان کی عورتیں ہیں، ان کا جو مہر ہوگا اس کے برابر مہر مقرر ہو جائے گا، بھلے مہر کی نفی بھی ہوگی ہو پھر بھی مہر مقرر ہوگا۔ جو مہر مقرر ہو گیا اس کے بعد میاں بیوی مل کر چاہتے ہیں، شوہر کہتے ہیں نہیں ذرا زیادہ رکھ لو، کوئی بات نہیں میں زیادہ دے دوں گا، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے مہر۔ اب مہر جو مقرر ہو گیا بعد میں بیوی شوہر کو کہتی ہے کوئی نہیں ذرا کم کر لو، کوئی بات نہیں میں آدھا آپ کو معاف کر دیتی ہوں، تو کم بھی ہو سکتا ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کا مہر دو نحلتان، خوشی کے ساتھ دو، خوش دلی سے دو، اس کو تاوان نہ سمجھو۔ جیسے باقی حقوق ادا کرتے ہو خوش دلی سے، اس کو بھی خوش دلی سے ادا کرو اور تاوان نہ سمجھو۔ اور آگے فرما دیا کہ اگر وہ تمہیں جو ہے وہ خوشی کے ساتھ خوش کر دیں
دل سے خوش کر دے اور کچھ معاف کر دیتی ہے۔ فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، کھانے کا معنی یہ نہیں کہ کھاؤ، معنی کیا ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ۔ روپیوں کو کوئی نہیں کھاتا، پیسوں کو کوئی نہیں کھاتا، یا کھانے کا جو لفظ آیا معنی اپنے تصرف میں لے لو، اپنے استعمال میں لے لو، اور استعمال پھر خوشی سے کرو گے، کیوں؟ اس نے معاف کر دیا ہے، دل سے معاف کیا ہے، لہٰذا اس لیے اب آپ استعمال کرو گے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ تو یہاں شریعت نے یا اس کا بھی اعتبار کیا اور ان حقوق کا اعتبار کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔